شرعی احتساب کی بنیاد دو چیزیں ہیں. محتسب احتساب کا خاص درجہ. محتسب وہی کوتوال وغیرہ کو کہتے ہیں. احتساب کے خود آداب ہیں. یہ نہیں کہ جیسے تیسے جس کو چاہ کہہ دیا. اسی میں ہے, اسی کتاب جو اصل کتاب ہے اس میں ہے. ایک آدمی لنگوٹ پہن کر کے نہا رہا تھا. ایک عالم گئے اور اس کو ڈانٹنے لگے, نالائق تو لنگوٹ پہن کے نہا رہا ہے. اسی کتاب اسے لے رہے, اس نے لنگوٹ بھی کھول کے پھینک دیا. کہا بولیے کیا بولتے ہیں. تو اس کتاب میں حسام الدین نام ہے ان کا. حسام الدین بہت سے ہیں, ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو نصاب احتساب پر جو کتاب لکھی ہے وہ زمانے محتسب تھے. تو انہوں نے لکھا کہ دیکھو بے موقع اس نے کہا نہا رہا تھا, نگوٹ پہن کے نہا رہا تھا, چھوڑ دے, اس میں تم کو جانا بھی نہیں جاتا. الادب النبوی میں بھی ہے مولانا اسی پر کہا کوئی آدمی ہل لے کے جا رہا ہو, جلدی سے اس کو کھیت میں پہنچنا ہے, اگر تم اس میں احتساب کرو گے تو ہل کو پھینکے گا تو وہ پٹائی کر دے گا. اس وقت مت کچھ کہو, جا رہا اپنے کاروبار میں جا رہا ہے, اس کے لیے دوسرے مواقع. جب میں گیا تھا وہاں کانپور میں پرانے لوگوں کا جوڑ تھا, تو اس میں وہاں سید احمد خان صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے بتلایا کہ دیکھو احتساب کے بھی آداب ہے. ایک آدمی تھا وہ بندر نچا رہا تھا, خود ان کا بیان میرے سامنے بیان کیا انہوں نے پرانا. وہاں سید احمد خان کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے بندر نچا گئے, ڈالنا شروع کر دیا کہ بندر نچاتے ہو یہ ہے سب. اس نے کہا ہمارا کہاں سے کھائیں گے ہم, یہ تو ہماری روزی کا مسئلہ ہی ہے. چلے کچھ نہیں ہوا, کوئی نچاتا رہا. پھر دوسرے کو بھیجا, دوست تھے گئے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی, کھڑے رہے, دیکھتے رہے, کچھ اس کی آمدنی بھی کر دیا, لوگ دے رہے تھے اس کو بھی دے دیا. آج کہنے کا اب ماحول بنا دیا انہوں نے, کہے جا رہے کہ سننے کا ماحول بنایا. انہوں نے سننے کا بھی ماحول نہیں بنایا. سنا اس نے, بہت متاثر ہو گیا, اس کو کچھ دیا. کہا مولانا یہ ہم لوگ کا حال ہے. کہا دیکھو بھائی اور بھی پیشے ہیں, روزی اس میں بھی اللہ تم کو دے گا. بہت سمجھا, مان گیا, چھوڑ دیا. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو کہنے سننے کا بھی فرق ہوتا ہے, احتساب کے بھی شرائط ہے. مستقل کتاب ہے احتساب کو, مستقل کتاب ہوا ہے کتبخانے میں. اس وجہ سے ان چیزوں کو صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ہر محتسب کی لالی ہے کہ وہ سمجھے کہ بما اباشرو, کس کے ساتھ کیسے معاملہ کروں, وہ متا اباشرو, وہ بکیف اباشرو, کیسے اس کے ساتھ میں نپٹوں, کیسے اس کے بعد صاحب کشاف لکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, نہیں سیکھتے. سیکھنے کے لفظ سے چڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں ہم سیکھے سکھائے آئے ہیں. سیکھے سکھائے اللہ میاں کیسے آ گئے, اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. حضرت تھانوی نے کہا کہ میں نے قلم بنانا نہیں سیکھا تو اب تک قلم بنا کے ڈھنگ نہیں آیا. حضرت تھانوی فرماتے تھے سیکھنا ضروری ہے. مولانا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی کے لیے آئے. ھذا قطب اعظم فی الدین, امر بالمعروف نہی عن المنکر قطب اعظم ہے. جیسے چکی ہوتی ہے بیچ میں کھلا رہتا ہے نا, اس کو جیسے اگر وہ نہ رہے تو چکی چلے گی. جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر قطب اعظم ہے دین کا, تو اس کے سیکھنے کے لیے جو چاہے سکھا دیں. تو ندیدی گہے سلے مارا یہ شراسی زبان مروارا, تم کیا جانو. سیکھنے کے پوری کتاب لکھ رہے ہیں کہ نہیں. ان کے لیے دست مبارک حضور کا نکل آیا تھا باہر, لاکھوں آدمیوں نے دیکھا کہ حضور کا
سید عبد القادر جیلانی بھی تھے. بعض خشک لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن خشک لوگ ہیں. یہ خوش نہیں ہم لوگوں سے، خشک ہیں، خوش نہیں ہے. ٹھیک نہیں جملہ ہے؟ یہ خشک لوگ ہیں، خوش نہیں ہم لوگوں سے. ہم لوگ جو بیان کریں اس کا رد ضروری ہے. حضرت تھانوی نے اس واقعے کے لیے سنایا، ان سے بڑھ کے کون تھا؟ ماہی بدعت. بہرحال یہ ہے احتساب، اس کا بھی ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، اس کا علم ہے. چنانچہ یہ سناتے برابر حضرت اس کو سناتے. شرعی احتساب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ان میں سے پہلی چیز شفقت، نرمی اور وعظ و نصیحت سختی سے نہیں، نرمی سے شروع کرنا ہے. شروع ہی کرو نرمی سے. کتاب جو احتساب ہے، ہماری کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے کہ دیکھو دین کو لوگوں نے چھوڑا ہے، سخت سمجھ کے چھوڑا ہے اور تلخ سمجھ کے چھوڑا ہے. تو اس تلخی کو اپنے رفق سے میٹھا کر کے پلاؤ، پی لیں گے. وہ دین کو جو چھوڑا ہے اس کی سختی کی وجہ سے اور اس کی تلخی کی وجہ سے. اب تم امر بالمعروف نہی منکر کو لطف و مہربانی کے ساتھ پیش کرو گے تو قبول کر لیں گے. اس کا علاج یہی ہے، لطف و مہربانی. اللہ تعالی ہم سب کو دیکھیے بہت بڑے آدمی ہیں کہ نہیں، دست مبارک نکل آئے حضور کے لیے. یا رسول اللہ، میں جب تک دور تھا اپنے روح کو بھیج دیتا تھا آپ کی زیارت کے لیے. اب خود بنفس نفیس یہ آپ کا نواسا آ گیا کھڑا ہے، دست مبارک نکل آئے. اب خوش لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی نے اس کو مانا، ماشاء رسول اللہ سے. ہم لوگ تو مان نہیں گئے. بے دھر کے بیان بھی کر دینا چاہیے. کرامت الاولیاء حق ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز نرمی اور وعظ و نصیحت. وہ سختی سے نہیں، نرمی سے شروع کرنا چاہیے. کیونکہ گناہگار کو سختی سے نصیحت کرنا اسے برانگیختہ کرنے کا مترادف ہو، بھر جائے گا. برانگیختہ بھر جائے گا، یہ تجربہ ہے. اور مذکورہ شخص ناصح کی بات کو رد کر کے اسے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے نیکی کا حکم وہی دے جو نرمی کا حکم دینے میں نرم خو اور حکمت آشنا ہو. حکمت سے دے. اور برائی سے وہی رد کرے جو برائی سے روکنے میں نرمی اور حکمت کو اپنائے. دونوں کے لیے نرمی کی ضرورت. ہمیں خبر پہنچی کہ کسی واعظ نے مامون عباسی رحمہ اللہ کو انتہائی ترش اور درست الفاظ میں نصیحت کی، بادشاہ کو. تو مامون نے اس واعظ سے کہا کہ اے واعظ، نصیحت میں نرمی کرو. ہم کو اتنا سخت کہہ رہے ہو. اس نے نرمی کیا اور انہوں نے سختی کیا. اے واعظ، نصیحت میں نرمی کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر ہستی کو مجھ سے بدتر لوگوں کی طرف بھیجا تو اس نے اس عظیم المرتبہ رسول کو نصیحت میں نرمی کا حکم دیا. قرآن کریم کہتا ہے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے پاس بھیجا تو جو تم سے برا تھا ان کو بھیجا، اور تم کو حکم ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نرمی کا، اور کس ساتھ نرمی؟ برے. تو موسیٰ علیہ السلام تم سے بہتر سے، تب بھی ان کو نرمی کا حکم دیا گیا. اور فرعون سے میں اچھا ہی ہوں، مجھ کو تو تم جب وہاں ہے ایسا تو تم کو ایسے یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، میں بادشاہ ہوں. یہ دیکھیے ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اے واعظ، نصیحت میں نرمی کرو، کیونکہ جب اللہ نے تم سے بہتر ہستی کو مجھ سے بدتر لوگوں کی طرف بھیجا تو اپنے عظیم المرتبہ رسول کو نصیحت میں نرمی کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کو
قرآن فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر، اسے نرم قول کہو. فرعون کو کہا جا رہا ہے اسے نرم قول کہو. تو اسے نرم بات کہنا، امید ہے کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. دھیان تمہاری بات کو سنے گا. اور پہلے تم نے سخت کر دیا تو بھڑ جائے گا. جیسے پتیلی میں آگ کچے ڈال دیا جاتا بھڑ جاتی ہے، دیگچی اور تیل سب ختم ہو جاتا ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن سیدنا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ میں نے اس کی توفیق سے ان باتوں کو اپنا لیا. خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی سب کچھ نہیں کہا. سیدنا نے پائی جا رہے ہیں جس کا میں نے آپ لوگوں کو حکم دیا، جس کا حکم دیا اس کو خود اپنا چکا ہوں، خود اس پر عامل ہوں گا. لیکن بھلائی یہ ہے کہ تم ناسے اور واحد سے اس بات کا مطالبہ نہ کیا کرو اور اپنی اس خسرہ کے باعث شیطان کو اپنے اوپر یہ کہتے ہوئے کامیابی کا موقع نہ دیا کرو کہ ہم تب تک نیکی کا حکم نہیں کریں گے جب تک ہم خود نیک نہ ہو جاتے، اور ہم برائی سے اس وقت تک منع نہیں کریں گے جب تک ہم خود اس سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہو جائیں. یہ طرز فکر تو روک ٹوک اور تنبیہ کا دروازہ ہی بند کر دے. کہو نرمی سے کہو، اپنے کو مخاطب کرو، پہلے کرو. ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر جب تک تم اصلاح نہ ہو کچھ نہ کہو. نہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لکھا ہے اس میں کہ اس امر پر اس جو ممانعت ہے اس کے کہنے پر ہے. یہ نہیں کہ نہ کہو، کہتے ہو تو نیک بنو، نیک نہیں بنتے تو نہ کہو. یہ نہیں ہے، بیان قرآن میں لکھا ہے اس کو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، نسیان پر نکیر ہے، وہ عدم عمل پر نہیں ہے، نسیان پر ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ تھوڑا سا علمی بات ہے. مفہوم مخالف کا ہاں نہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہو امر بالمعروف کی اجازت ہے لیکن نسیان کی اجازت نہیں ہے. تم اس پر عمل کرو. اس سے لکھا ہے، تھانوی پہ لکھا ہے. ہمارے حضرت اس وقت ایسا بہت کلام کرتے تھے لیکن وہ کلام مناسب نہیں اس وقت. کہتے نہیں اور جگہ تو ایسے ہی ہے، ہی ہے، نکیر ہے کلمے پر. فرماتے بہت اس کو قبول کرتے ہوئے ایسا اس میں وسعت دیتے تھے کہ نہیں، جو عمل نہیں کرتا اس کو احتیاط بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بدنی لوگوں کو پھیلے گی. انداز لیکن وہ مسئلہ جائز کا ہے، جائز عدم جائز. اور وہ بات یہ ہے کہ لا یکذب عملہ قولہ، جب وائز وہ بات کہے گا جو اس پر نہیں کرتا یکذب عملہ قولہ، اس کا قول اس کے عمل کی تکذیب کرے، یہ معنی نفع ہے اور وہ ہے اعراض ہے، اقتداء امتثال ہے. سمجھ گئے؟ جب تک ہم خود نیک نہیں ہوتے، ہم برائی سے جب تک ہم خود مکمل نہ ہو جائیں، یہ طرز و فکر تو روک ٹوک اور تنبیہ کا دروازہ ہی بند کر دے گا. ٹھیک ہے بات. تم لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو اگرچہ تم خود اس پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، اور برائی سے منع کرتے رہو اگرچہ تم خود اس سے پوری طرح بچ نہیں کرتے. یہ الگ کام ہے. اب کوئی تہجد کے عمل نہیں پڑھتا تب تہجد بیان ہی نہ کرے. نہیں کرو، تم تہجد کے فضائل بیان کرو. نہیں ہوتے خوشی کرو. ہمیں ہمارے بہت عمدہ لکھا مسئلہ، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے. اور میں ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ آبادی شادمانی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور تمام نواحی میں آپ کی وضع، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے، گفتگو کرنے میں آپ کی ابتدا ابدی سعادت کی چابی ہے. ابدی سعادت کی چابی یہی کہ ان کی اتباع کرو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں.
اور اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جا سکتی ہے. ہمیں بعض ائمہ کے بارے میں ہوا ہے انہوں نے عمر بھر خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح تناول فرمایا تھا. اور ایک بزرگ نے بھولے سے پہلے بایاں پاؤں موزہ پہن لیا، پھر بعد میں اس غلطی کا کفارہ کچھ گندم خیرات کر کے ادا کیا. بھولے سے موزہ ہے، جوتا ہے. خبردار ایسی باتوں کی یہ کہہ کر نہ چھوڑنا. یہ تو ایسے امور ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ہے، یادیہ ہے. یہ ہرگز نہ کہنا. حضور کی عادت بھی قابل اتباع ہے، جو شریعت ہے وہ تو قابل ابتداء ہے ہی ہے، آپ کے عادات بھی. کیونکہ ان امور کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا سعادت کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازے کو بند کرنا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی مبارک عادات ہے جن کا ترک کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ عبادات کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کا میرے علم کے مطابق اس کے سوا کوئی عذر نہیں. انسان سے یا تو کفر خفی کا ارتکاب ہو جائے یا پھر کھلا حماقت سرزد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان دونوں سے محفوظ رکھے. آپ کی اس عادت کو چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں. صاحبان ذی وقار، خدا کی قسم میرے خیال میں روئے زمین پر کوئی بھی برے بھلے کا فرق جاننے والا ایسا باشعور نہ ہوگا جس کا دل و دماغ اس بات پر اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی عبادت مقرر فرمائی اور آپ نے جو بھی عادات اختیار فرمائی وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی مخلوق کے یہاں پسندیدہ آداب ہیں. اور انہی آداب کے اپنانے سے دل اطمینان پاتا ہے، گھبراہٹ سکون میں بدل جاتی ہے. کیا انسانی عقل شراب کے نشے میں دھت اور باہوش انسان چور اور ماندوا جھوٹے اور سچے زانی اور پاک دامن متکبر اور منکذب ظالم اور عادل کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بہرحال حضور کی اتباع جسے سنن شرعیہ ہے، لفظ یہ ہے، اسے سنن عادیہ پر اہل اللہ پر عمل کرتے ہیں. جیسے کیسے سوئے، کیسے اٹھے. میں مکے میں تھا، ہم لوگ ہاتھ دھونے کے لیے تھے بےتاب، کہاں ہاتھ دھونا ثابت ہی نہیں ہے. بچپن سے ہم سنتے بڑے آدمی میرا ہاتھ اس لیے دھلا کہ بھائی مولانا ہاتھ دھونے کو پسند کرتے، دھلا دو ان کا ہاتھ. سنت کی توہین. پھر میں نے بابر دیکھتا ہوں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے. بس جو جی میں آ جائے شریعت کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنن ہدا ہوں، یہ سنن عادیہ ہوں تو عمل کی توفیق دے. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں خیر ہے، اسی میں صلاح ہے، اسی میں فلاح ہے. خربوزہ تک نہیں کھایا. ہاں نہیں تو اس پر وہاں وہ بھی سنا تھا مولانا آباد کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ثابت ہو یا نہ ہو ان کا اتباع سنت کا ایک جوش، یہ تو بزرگ کا ثابت ہی ہو گیا. تو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ یہ معلوم ہوا کہ حضور نے خربوزہ کھایا ہے نہیں کھایا، برابر نہیں کھایا، تو یہ دوسری باتیں ثابت ہے نہیں، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ اتباع سنت کے حریص وہ بزرگ تھے. اس کی بات وہ کہتے تھے، کچھ کہتے تھے بھائی جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا رفع یدین وغیرہ، فیصلہ یہ کیا کہ بھائی دیکھو نفل میں تو سب چل جائے گا، نہیں فریضہ کی نزاکت جو ہے ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. نفل میں تو کہو جتنا رفع یدین کرو، لیکن فرائض میں فرائض
کی شان ان روایت کو کی متحمل نہیں ہے. دیکھا ہم نے اوپر فیصلہ کیا کہ نہیں نفل میں کر لو لیکن فریضہ کو اس سے چھوڑو. فرائض میں نزاکت اس چیز کی متحمل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ سنت پر خوب ابھارا. ہمارے حضرت بھی اخیر میں مولانا بہت اسی پر آ گئے تھے کہ سب سے سہل طریقہ یہی سنت کا ہے. اس کو اپناؤ اور خدا کے پہنچو مقبولیت کے ساتھ حضور کی رضا کے ساتھ. بہت کہتے ہیں معاملہ ویسا ہوا ہے تو پورا اسی پر ہے. لیکن وہ ابھی اس میں یہ لکھا تھا 51 سنتیں ہیں ابھی نکالا ہے نا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے کہاں سے مل گیا نماز کی 51 سنتیں. ایک آدمی کہا کہ 51 سنتیں ہیں 51 سنتیں بھائی. اس سے میں نے کہا تم کیا بناتے ہو برنر بناتے ہو اس میں کتنا ہے 52 ہے. میں نے کہا 52 یاد کرتے ہو برنر کے لیے اور نماز کے لیے 51 نہیں یاد کرو گے. برنر جانتے ہو جو ہوتا جلانے والا اس کا کاروبار برنر تھا. تو اسے بیان کر چکا تھا کہ برنر میں اتنے ایٹم ہے جو یاد رکھنا پڑتا ہے تب بنتا ہے. کبھی بیان ہی نہیں کیا تھا. میں نے کہا برنر میں 52 تو تم کو یاد ہے اور نماز میں 51 ہے اس پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا. چپ ہو گیا خاموش پھر اب تک ملا ہی نہیں. میں نے کہا سب یاد ہے یاد کرتا ہے آدمی. ارے گھر میں سب کو یاد رہتا ہے. مچھلی کا مسالہ الگ ہے گوشت کا الگ ہے. ایسا من کا ہوتا ہے جو گوشت کا جو خشک رہتا ہے اس کا مسالہ الگ ہے گھر میں. ارے کچھ ان کو لیکن ان کو بھی یاد ہے سب مسالہ. میں کہتے اس کو یاد کہا اور کیا اس میں یہ پڑے گا اس میں یہ نہیں پڑے گا اس میں اتنا پڑے گا. سب مسالہ بھی یاد ہے کٹنگ بھی یاد ہے سب یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے طریقہ شہدائی بنائے. بہت بڑی نبی کو ان کی اقتداء کی ان کی اتباع کی توفیق برابر کرے. دعا بھی کریے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مختصر ہے لیکن کام کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق برابر ربنا تقبل منا یا اللہ.